مسیح یسوع کے جلالی اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے آج خدا کے حضور بڑے ہی عجیب مکاشفات کے ساتھ بڑی ہی بابرکت باتیں، پرمزہ باتیں ہم سیکھنے والے ہیں۔ آمین۔ لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 2 باب اور اس کی 25 سے 38 آیات کو ہم تلاوت کریں گے۔ اور دیکھو، یروشلم میں شمعون نام ایک آدمی تھا، اور وہ آدمی راست باز اور خدا ترس اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، اور روح القدس اس پر تھا، اور اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے مسیح کو دیکھ نہ لے، موت کو نہ دیکھے گا۔ وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا، اور جس وقت ماں باپ اس لڑکے یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شریعت کے دستور پر عمل کرے، تو اس نے اسے اپنی گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا کہ اے مالک، اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے، تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے۔ اور اس کا باپ اور اس کی ماں ان باتوں پر جو اس کے حق میں کہی جاتی تھی تعجب کرتے تھے، اور شمعون نے ان کے لیے دعائے خیر کی، اور اس کی ماں مریم سے کہا، دیکھ، یہ اسرائیل میں بہتوں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے اور ایسا نشان ہونے کے لیے مقرر ہوا ہے جس کی مخالفت کی جائے گی، بلکہ خود تیری جان بھی تلوار سے چھد جائے گی، تاکہ بہت لوگوں کے دلوں کے خیال کھل جائیں۔ اور آشر کے قبیلہ میں سے حنا نام فینوئیل کی بیٹی ایک نبیہ تھی۔ یہ ہمارا دوسرا کردار ہوگا۔ کیا؟ آشر کے قبیلہ میں سے حنا نام فینوئیل کی بیٹی ایک نبیہ تھی، وہ بہت عمر رسیدہ تھی، اور اس نے اپنے کمارہ پن کے بعد 7 برس ایک شوہر کے ساتھ گزارے تھے۔ وہ 84 برس سے بیوہ تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی، اور وہ اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی، اور ان سب سے جو یروشلم کے چھٹکارے کے منتظر تھے اس کی بابت باتیں کرنے لگی۔ کلام خدا کی تلاوت پاک کے وسیلہ سے ہم برکت پائیں، سب کہیں آمین۔ آمین۔ سو میرے عزیزو، شمعون کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں، ذرا توجہ دینی آپ میں۔ یہاں پہ شمعون نام ایک شخص، ایک آدمی کی بات ہو رہی ہے، جس کے بارے میں 25ویں آیت میں لکھا ہے، وہ آدمی راست باز اور خدا ترس اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، اور روح القدس اس پر تھا، اور روح القدس اس پر تھا۔ یہ ترتیب جو لکھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ آدمی راست باز اور خدا ترس اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر، اور روح القدس اس پر تھا۔ لیکن جب میں اس کلام مقدس کو خدا کے روح کی ہدایت سے سیکھ رہا تھا، تو روح نے کہا کہ اس ترتیب کو ذرا بدل کے دیکھ، ذرا میرے ساتھ رہیے گا۔ روح القدس
اس پر تھا. یہ آخری بات ہے جب کہ روح القدس نے کہا کہ یہ ترتیب بدل کے دیکھ اور سمجھ کے دیکھ کہ شمعون کتنا عظیم آدمی تھا. اب جس پر روح القدس تھا اگر اسے پہلی خوبی لکھ دیا جائے تو توجہ لینی ہے آپ نے. روح القدس اس پر تھا جس پر روح القدس ہو وہی اسرائیل کی سلامتی اور تسلی کا منتظر ہو سکتا ہے. اور اسرائیل کی تسلی کون ہے؟ وہ یسوع مسیح ہے جس کے بارے میں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ آسمان تلے زمین پر آدمیوں کو کوئی ایسا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے کوئی نجات پائے. اور لکھا ہے جو کوئی یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ نجات پاتا ہے. جو کوئی خداوند کا نام لیتا ہے وہ نجات پاتا ہے. میرے عزیزو شمعون جو ہے وہ اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا کیونکہ روح القدس اس پر تھا. اب روح القدس جب اس پر تھا اور وہ یسوع مسیح کا منتظر تھا تو دیکھیں وہ کیا تھا ہو گیا. وہ خدا ترس ہو گیا تھا. اور جو خدا ترس ہو جائے وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ راست باز بن جاتا ہے. میرے عزیزو کوئی پہلے سے راست باز نہیں بن سکتا. کوئی پہلے سے وہ کیا نہیں بن سکتا؟ خدا ترس نہیں بن سکتا. اور کوئی پہلے سے یسوع مسیح کا منتظر نہیں ہو سکتا. روح القدس جس پر ہو وہی یسوع کا منتظر ہوتا ہے, وہی خدا ترس ہوتا ہے اور وہی راست باز بنتا ہے. خدا نے روح القدس نے مجھے کہا کہ مانا کہ شمعون کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ آدمی راست باز تھا. مانا کہ وہ لکھا ہے کہ وہ خدا ترس تھا. مانا کہ لکھا ہے کہ وہ اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا. لیکن لکھا ہے کہ روح القدس ضروری ہے ان سب کے لیے جو چاہتے ہیں کہ مسیح خداوند کی آمد کے منتظر رہیں جیسے کہ شمعون منتظر تھا. ہاں ہزاروں سال پہلے سے یہ وعدہ کیا گیا کہ عورت کی نسل سے ایک پیدا ہوگا جو ابلیس کے کاموں کو ظاہر کرے گا. اس کی ایڑی پر وہ کاٹے گا لیکن وہ اس کے سر کو کچلے گا. یقیناً اس طرح کی بے شمار پرانے عہد نامے کی ساری پیش گوئیوں کا وہ شمعون منتظر تھا. کلام کی باتوں کا وہ ایمان رکھنے والا تھا کیونکہ روح القدس اس پر روح القدس اس پر تھا. اور ہاں وہ خدا ترس تھا. خدا ترس وہ ہوتا ہے جو گاڈ فیئرنگ ہوتا ہے. خدا ترس کون ہوتا ہے؟ جو گاڈ فیئرنگ ہوتا ہے, یعنی خدا کے حضور زندگی گزارتا ہوا کانپتا رہتا ہے, ڈرتا رہتا ہے, بدی کی راہوں سے کنارہ کرتا ہے, نیکی کرتا ہے, سخاوت کرتا ہے, بھلائی کرتا ہے, اچھائی کرتا ہے. وہ خدا ترس کہلاتا ہے. اور جو خدا ترس کہلائے, جو خدا ترسی کے کام کرنے والا بن جائے وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ راست باز بن جاتا ہے. لوگ اس کا اقرار یقیناً راست باز کہہ کر کرتے ہیں. لوگ اس کو راست باز کہہ کر پکارتے ہیں. شمعون بوڑھا شخص تھا لیکن اس کی راست بازی, اس کی خدا ترسی, اس کا یسوع مسیح کا انتظار کرنا یقیناً روح القدس کی وجہ سے تھا. آپ بھی پاک روح کو مانگا کریں, آپ بھی روح القدس کی آگاہی مانگا کریں, آپ بھی روح القدس کی مدد مانگا کریں کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور دوسرا مددگار بھیجتا ہوں. آپ اس دوسرے مددگار کے بغیر نہ تو یسوع کے منتظر ہو سکتے ہیں اور نہ ہی آپ خدا ترس ہو سکتے ہیں اور نہ ہی آپ راست باز بن سکتے ہیں. پاک روح ہے
تو آپ کے اندر بھی ایسی ہی صفات پیدا ہوں گی، اور پاک روح ہے تو پھر آپ کے ساتھ بھی اگلے وعدے ہوں گے، آپ کے ساتھ بھی عجائبات ہوں گے۔ آئیے 26ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی۔ کس کو؟ شمعون کو۔ شمعون کو روح القدس نے یہ بتایا، کیا بتایا؟ کہ جب تک تو خداوند کے مسیح کو دیکھ نہ لے موت کو نہ دیکھے گا۔ کیسی عظیم بات ہے کہ یسایہ کی کتاب اور اس سے پہلے نبیوں کے صحائف اور نبیوں کی پیش گوئیوں کو وہ جانتا تھا کہ ایک مسیحا آنے والا ہے جس کے سبب سے دنیا نجات پائے گی، لیکن روح نے اسے کہا کہ جب تک تو خداوند کے مسیح کو دیکھ نہ لے موت کو نہ دیکھے گا۔ شمعون کے ساتھ خدا نے روح القدس کے وسیلہ سے یہ کلام کیا کہ جب تک تو مسیح کو، خداوند کے مسیح کو دیکھ نہ لے گا تو موت کو نہ دیکھے گا۔ میرے عزیزو، آپ کی زندگی کے بھی بڑے کام ہو سکتے ہیں، آپ بھی ایمان رکھیں، آپ بھی روح القدس سے مانگیں کہ آپ بھی اپنی زندگی کے وہ بڑے کام کریں، تو ہاں روح القدس کی آگاہی آپ بھی پائیں گے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ میرا راست باز بندہ ایمان ہی سے جیتا رہے گا۔ آپ بھی ایمان رکھیں کہ خدا نے جو آپ کو بڑے بڑے کام دیے ہیں، جو ویژنز، جو ٹارگٹس آپ کو دیے ہیں، ان کی تکمیل سے پہلے آپ بھی موت کو نہ دیکھیں گے، کیونکہ جو کوئی یسوع پر ایمان لاتا ہے وہ موت کو ہرگز نہ دیکھے گا۔ بولو بولو یسوع مسیح کے نام کی، یسوع مسیح کے نام کی۔ میرے عزیزو، روح القدس نے اسے آگاہی دی کہ جب تک تو کیا نہ کر لے، خداوند کے مسیح کو دیکھ نہ لے موت کو نہ دیکھے گا۔ آگے سنیے گا، وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا۔ کہاں آیا؟ آج بڑے لوگ نے، آج صاحب بار بار کہہ رہے ہیں بندے نہیں آئے، بیبیاں نہیں آئیں، انہوں نے پتا رات دی عبادت ہے اٹھی جاواں گے، سنڈے کی عبادت کو مس کر دیا ہے۔ خداوند کا دن پاک رکھنا اور اس میں بدنی محنت کا کام نہ کرنا، انہاں بدنی محنت کا کام نہیں کیتا، وہ ستے پئے، انہاں کیا اٹھنے نہیں، بدن نو تنگ کرنے ہی نہیں، کیونکہ رات عبادت کرنی ہے اتنی بڑی ہے، اے تے کام ہی پادریاں دا ہے، انہاں کیا ہے کام ہی کدا ہے، او پادری لگے نے لگے رہن دیو۔ میرے عزیزو، روح القدس کی ہدایت جن کو ہو وہ ہیکل میں آتے ہیں۔ روح القدس کی ہدایت سے شمعون ہیکل میں آیا، اور جس وقت ماں باپ اس لڑکے یسوع کو، ماں باپ کون؟ مقدسہ کماری مریم اور ان کے ساتھ مقدس یوسف کی بات ہو رہی ہے، اور جس وقت ماں باپ اس لڑکے یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شریعت کے دستور پر عمل کریں، توجہ دیجیے، یہاں لکھا نہیں ہے لیکن توجہ دینی آپ نے، یہودی اسرائیلی روایت کے مطابق، خدا کے کلام اور شریعت کے مطابق، ایک لڑکا جب 40 دن کا ہو جاتا تو اسے شریعت کے دستور پر عمل کرتے ہوئے ہیکل میں لایا جاتا۔ مقدسہ مریم اور مقدس یوسف یسوع مسیح 40 دن کے ہو گئے تو انہیں لے کر کہاں آئے؟ شریعت کے دستور پر عمل کرتے انہیں ہیکل میں لے کر آئے۔ ہیکل میں آنا شریعت کی تکمیل تو تھی، کیونکہ یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں شریعت کو موقوف کرنے نہیں آیا بلکہ شریعت کی تکمیل کرنے آیا ہوں، اسے پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ کوئی شوشہ، کوئی نوشتہ یقیناً میں ختم کرنے نہیں آیا۔ میرے عزیزو توجہ دیجیے، یسوع مسیح کے جسمانی ماں باپ اسے لے کر خدا باپ کے حضور لائے، اور میرے عزیزو کیا ہوا؟ شمعون
جس کے بارے میں لکھا ہے کہ روح القدس اس پر تھا، وہ خداوند کے حضور نجات کا، منجی کا، نجات دہندے کا منتظر تھا۔ لکھا ہے کہ وہ خدا ترس تھا، لکھا ہے کہ وہ راست باز تھا۔ یہ واحد بندہ ہے پوری بائبل میں جس نے یسوع مسیح کو گود میں اٹھایا ہے۔ کنواری مریم نے تو اسے بطن اطہر سے پیدا کیا اور گود میں اٹھایا، لیکن بائبل مقدس میں یہ لکھا نہیں ہے۔ صرف اور صرف شمعون کے بارے میں لکھا ہے کہ شمعون نے کیا کیا؟ اسے گود میں لیا۔ حالانکہ کنواری مریم سے وہ پیدا ہوا اور اس نے اسے یقیناً لوری دیتے اپنی گود میں کھلایا، اپنے ہاتھوں سے اسے روٹی کھلائی، پانی پلایا، اس کی پاک پرورش کی، شریعت کے مطابق پرورش کی۔ لیکن کلام میں اے اللہ کو نہیں لکھیاں، شمعون کے بارے میں لکھا ہے جس پر روح تھا، جو خدا کی نجات کا منتظر تھا، جو خدا ترس اور راست باز تھا۔ اس کے بارے میں 28ویں آیت میں لکھا ہے تو اس نے اسے اپنی گود میں لیا۔ کتنا استحقاق ہے، کتنا اعزاز ہے کہ صرف شمعون ہی وہ شخص ہے جس کو خدا نے کہا تھا جب تک تو خداوند کے مسیح کو دیکھ نہ لے موت کو نہ دیکھے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ خدا نے فضل بخش دیا، خدا نے یہ اعزاز بخش دیا کہ یسوع مسیح کو، مولود مقدس حق تعالیٰ کے بیٹے کو شمعون نے اپنی گود میں لیا۔ بولو بولو یسوع مسیح کے نام کی۔ اور آگے لکھا ہے اور خدا کی حمد کر کے کہا کہ ہاللویہ۔ حمد کرنا کس کو دیتا ہے؟ راست بازوں کو۔ تے راست باز بندہ سی نا۔ اور جیسے ہی اس نے خدا کے مسیح کو دیکھا، اسے گود میں اٹھایا تو خدا کی حمد کر کے کہا کہ اے مالک، اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے۔ ہاللویہ۔ اور جن کا ویژن جو پورا ہو جائے وہ پھر خداوند میں رخصت ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ آپ کے ویژن بھی پورے ہوں تو تب آپ بھی یقیناً دنیا میں سے اٹھا لیے جائیں تو کوئی غم نہ ہوگا، کیونکہ پھر پالوس کی طرح آپ کہہ پائیں گے کہ جینا میرے لیے مسیح اور مرنا میرے لیے نفع ہے۔ بولو بولو یسوع مسیح کے نام کی۔ میرے عزیزو، اس نے کہا اے مالک، اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے۔ آگے لکھا ہے کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے۔ امتوں کے لیے، قوموں کے لیے نجات صرف اور صرف یسوع مسیح ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے عزیزو، شمعون اس بات کو جانتا تھا کہ سب امتوں کے لیے یہی خدا کی نجات ہے، کیونکہ فرشتے نے مقدس یوسف سے کہا تھا کہ اس کے ہاں بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے ان کو نجات دے گا۔ یسوع مسیح کے نام کی۔ شمعون کہتا ہے کہ تو نے سب امتوں کے لیے جو نجات تیار کی ہے تیرے خادم نے وہ دیکھ لی ہے، اب اپنے خادم کو سلامتی سے رخصت کر۔ اور آگے لکھا ہے تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے۔ تو یوحنا استقباغی بھی اس نور کی گواہی دینے آیا۔ کون؟ یوحنا استقباغی بھی اس نور کی گواہی دینے آیا۔ لیکن آئیے، یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا، یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے تاکہ سب اس کے وسیلہ سے
ایمان لائیں. میرے عزیزو توجہ دیجیے. یوحنا استقباغی بھی آیا تو کیا کرنے آیا؟ اس نور کی گواہی دینے آیا. اور 8ویں آیت میں لکھا ہے، یوحنا کی انجیل پہلے باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ خود تو نور نہ تھا. کون نور نہ تھا؟ یوحنا استقباغی خود تو نور نہ تھا، مگر نور کی گواہی دینے کو آیا تھا. حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے، دنیا میں آنے کو تھا. میرے عزیزو توجہ دیجئے. شمعون بھی کہہ رہا ہے تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے. یسوع مسیح غیر قوموں کو، غیر امت کو بچانے آیا. وہ یقیناً خدا کا جلال بننے آیا. یقیناً اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اور مقدس شمعون اس بات کو جان کے، ایمان لا کے وہ خداوند سے دعا کر رہے ہیں. میرے عزیزو توجہ دیجیے. لیکن یاد رکھیے کہ خدا کا روح شمعون پر تھا. وہ خدا کی نجات کا منتظر تھا، اور یقیناً وہ خدا ترس اور راست باز تھا. خدا اسے ہیکل میں لے کر گیا اور اپنی نجات یسوع مسیح کو اس کا دیدار بخشا، اور اس نے اسے گود میں بھی اٹھایا. میرے ساتھ ایک آیت بس دیکھ لیں اور پھر بند کرتے ہیں. یاد رکھیے، شمعون جیسے لوگوں کے لیے زبور نویس زبور 92 میں جو لکھتا ہے، میرے ساتھ نکالیں اور اسے پڑھیں گے 12ویں آیت سے لے کے 15ویں آیت تک. شمعون خدا کا مقدس ہے، اور خدا نے عجیب طریقے سے روح القدس کے وسیلہ سے اسے آگاہی دی ہے. شمعون جیسے مقدسین کے لیے، خدا کی نجات کا انتظار کرنے والوں کے لیے، خدا ترس اور راست بازوں کے لیے زبور نویس کیا کہتا ہے؟ بہت ہی اہم بات ہے. خدا کے کلام میں زبور 92 12ویں سے 15ویں آیات کو دیکھیے. خدا کے کلام میں لکھا ہے، صادق کھجور کے درخت کی مانند سرسبز ہوگا. ہاللیلویا. صادق کھجور کے درخت کی مانند سرسبز ہوگا. وہ لبنان کے دیودار کی طرح بڑھے گا. جو خداوند کے گھر میں لگائے گئے ہیں وہ ہمارے خدا کی بارگاہوں میں سرسبز ہوں گے. وہ بڑھاپے میں بھی برومند ہوں گے اور تر و تازہ اور سرسبز رہیں گے، تاکہ واضح کریں کہ خداوند راست ہے، وہی میری چٹان ہے اور اس میں ناراستی نہیں ہے. شمعون کا کردار دیکھیں، شمعون کا کردار دیکھیں، اور روح القدس کی ہدایت، روح القدس کی آگاہی اور روح القدس کی معرفت، روح القدس کی حکمت دیکھیں کہ کیسے اسے عجیب طور پر عمر کی سلامتی اور پیری کے ساتھ بڑھاپے میں بھی سنبھالے ہوئے تھی، اور خدا کس طرح عجیب وعدے کے ساتھ اسے زندگی بخش رہا تھا اور اس کی زندگی کو طویل کر رہا تھا، جب تک کہ خدا کا وعدہ پورا نہ ہو جائے کہ تو موت کو نہ دیکھے گا. جب تک کہ کیا نہ کرے، یسوع مسیح کو دیکھ نہ لے. آپ بھی آمد ثانی کے منتظر رہے. یسوع چرنی میں 2023 سال پہلے پیدا ہوا. شمعون نے، جو کہ راست باز تھا، خدا ترس تھا، جو کہ اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، جو کہ روح کی ہدایت پانے والا تھا، وہ منتظر رہا. خدا نے اس کے ساتھ وعدہ پورا کیا. آپ کے ساتھ بھی اگر آپ روح القدس کی ہدایت سے چلیں گے، لکھا ہے جتنے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں. سارے کو نیجے، جو روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں. میرے عزیزوں، روح کی ہدایت سے چلیں، یسوع کی آمد ثانی کے منتظر رہیں. خدا آپ کو خدا ترس بنا کر استعمال کرے گا. آپ نیکی کریں گے، آپ بھلائی کریں گے، آپ دوسروں کے لیے چنگائی کریں گے، مثبت سوچیں گے، دوسروں کے لیے مثبت کام کریں گے، دوسروں کے لیے مددگار ہوں گے، دوسروں کی عزت بڑھانے والے ہوں گے، دوسروں کو عزت دینے والے ہوں گے.
آپ سچ بولنے والے ہوں گے کیونکہ آپ خدا ترس ہوں گے, آپ خدا سے ڈرنے والے ہوں گے, اور پھر آپ بھی راست باز کہلائیں گے, آپ بھی راست باز کہلائیں گے. صرف فلانا مسیح صرف نہیں, ناد مسیح نہیں, حقیقی مسیح بن جائیں گے جب روح آپ کو ہدایت دے گا, جب روح کے آپ تابع زندگی کو بسر کریں گے اور اپنے منجی خداوند یسوع کے کیا رہیں گے, منتظر رہیں گے. پھر آپ خدا ترس بھی ہوں گے, پھر آپ یقیناً آپ راست باز بھی ہوں گے. آئیے آنکھوں کو بند کرتے ہیں, سروں کو جھکاتے ہیں. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. کلام کی شکر گزاری کریں گے, کلام کی شکر گزاری کریں گے.